السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامک اسکالر علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ایک بیان آپ لوگوں کو میں سناؤں گا۔ اس بیان کو آپ لوگوں کو ضرور سننا ہے۔ دوستو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مبارک ہو۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہر ایک کو مبارک ہو۔ دوستو، اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے کام کیجئے، نیکیاں جمع کیجئے اور حضور کے وسیلے سے دعا کیجئے کہ اللہ حضور کی آمد کے صدقے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ ہم تمام کو علم و عمل کی دولت عطا فرما دے۔ عزیز ساتھیو، 12 ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے سرکار تشریف لائے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ایک بات میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب ہوں۔ یعنی حضور دنیا کے اندر جو تشریف لائے ہیں نا، کسی کی دعا بن کر، کسی کا خواب بن کر، اور حضور دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کرام نے خوشخبری دی کہ ایک ایسا پیغمبر پیدا ہوگا جو کہ دنیا میں جو ہے کفر و دلالت کو ختم کر کے اسلام کا اور حقانیت کا اجالا پھیلائے گا، وہ ہمارے سرکار ہیں۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے، حضور کے جلوس میں شرکت ضرور کرنی ہے، کاموں کاج کو چھوڑ کر حضور کے جلوس میں ضرور جائیے گا اور خرافات البدعات سے ہمیشہ بچیے گا۔ تبرک وغیرہ کا انتظام کریں تو اسے چھتوں سے نہ پھینکیں اور اس کی جو ہے بے حرمتی نہ کریں۔ صحیح طریقے سے ہمیں جلوس میں جو ہے شرکت کرنی ہے، نمازوں کی بھی پابندی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ جلوس میں جا رہے ہیں اور نماز چھوٹ گئی، تو نماز کی بھی ہمیں اور آپ کو پابندی کرنی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک بہترین سی تقریر علامہ صاحب کی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں، اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا، اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ زبان سے پتہ چلتا ہے نا، انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، نیکی کس کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 2 چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی 2 چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ 2 چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، گالی والی اپنے بکتا مزاج ہے، کے وہ خلاف کرتا کس ہے۔ طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔
آپ کو میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے، کچی دیواریں تھیں، مٹی کے اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں مسجد میں پیشاب کر رہا ممی، جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں، سر رکھے گا۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں، کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیز ہو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی، لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے اور لوگوں کو تنگ
तंगी महसूस होने लगती। सहाबा ने देखा कि ये औरत आ रही है, हुजूर की तरफ आ रही है। सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, उसका रास्ता रोकने के लिए। अब आएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर ज़ुबान दराजी करने लग जाए, पागल औरत है, और बक बक करने लग जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में कहीं कमी ना आ जाए। सहाबा का ये हमेशा एहतमाम रहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सहाबा से कहा, हट जाओ, उसको आने दो, हट जाओ, उसका रास्ता छोड़ दो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर वो औरत ठीक नहीं है। वो आएगी और लंबी बातें करती है, लायानी बातें करती है, कहीं आपकी शान पाक में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। सहाबा रोक रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया, इरशाद फरमाया, हट जाओ, उसका रास्ता छोड़ दो। मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी? अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी? ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आली जाह की वो बुलंद अखलाक करीमाना की एक मिसाल है, जिसको खुद मेरे आका ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, लोगों के आज हालात ऐसे हैं कि अच्छे लोगों के साथ अखलाक अलग दिखाए जाते हैं, छोटे लोगों के साथ अखलाक अलग दिखाए जाते हैं। स्टेटस का आदमी हो तो उसके साथ मिलने के तरीके अलग हैं, और गरीब कोई आ जाए, फ़कीर कोई आ जाए तो उससे मिलने का अंदाज़ अलग हो जाए। ये ना हो, ये हम सब के लिए नसीहत है। इसी मुंबई की सरज़मीन पर मैं आपको बताऊं, एक माहिम शरीफ में बुज़ुर्ग हाजी साहब हुआ करते थे, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की। वो कई लोगों से एक सवाल करते थे पकड़ पकड़ करके कि मेरा एक सवाल है, आप जवाब देंगे, मेरा एक सवाल है। कई उलमा से उन्होंने पूछा, मुझसे भी उन्होंने, जब मैं नया था मिस्र से पढ़ कर के आया था, मेरे पास आकर कहा, काफ़ी सालों से मेरे जहन में एक सवाल होता है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। कहा, बताइए क्या है? कहा, मैं हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। अल्लामा हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत, रईस आज़म उड़ीसा, जिनके खिदमात जलीला आज हो सकता है नई जनरेशन को ना मालूम हो, उनका लक़ब है मुजाहिद मिल्लत, जिन्होंने सुन्नियत की बका के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान किया था। वो मुजाहिद मिल्लत अजीम बुजुर्ग वली कामिल है। फरमा, ये हाजी साहब कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल आदमी था, कड़िया था, यानी घर बनाने का काम करता था। जब वो मुंबई तशरीफ़ लाते तो दौड़ करके हर जगह से लोग मिलने आते, मैं भी गया था। और उस वक्त मैं जवान था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की बात वो बता रहे हैं कि लोग लाइन लगा करके मुसाफा कर रहे थे, मिल रहे थे। जब मिल रहे थे तो फिर मेरा नंबर आया, मैं मिलने के लिए गया। बुज़ुर्गों के सब हाथ चूमते हैं, ये हमारे सुन्नियों के तरीक़े हैं। अदब, उलमाए ज़वील एहतराम के हाथों का बोसा लेना ये मुस्तहसन है, ये हमारे आदाब में से, मामूलात अहले सुन्नत में से। तो जब सब लोग उनके दस्तबोसी कर रहे थे, हाथ चूम रहे थे, मैं भी करीब गया, और जब मेरा नंबर आया, मैं हाथ चूमने के लिए गया तो उन्होंने मेरा हाथ लेकर खुद ही चूम लिया। वो बुजुर्ग आली जाह वली कामिल, जिनको दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है, मेरा हाथ उन्होंने चूम लिया। और मेरे अंदर ऐसी पशेमानी थी कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आया। मैं एक मामूली सा कड़िया, और कहाँ उनका मकाम, कहाँ मेरा। तो उसके बाद वो इस बेचैनी में रहते थे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूछने का मौका ही नहीं मिला। एक बुजुर्ग थे, उन्हीं के खलीफा थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के, उन्होंने इसका जवाब दिया। मेरे अजीज़ों, क्या बेहतरीन जवाब था। हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये चाहते थे कि हज़ारों लोग हमारी ताज़ीम करते हैं तो कहीं हमारे दिमाग में बादशाहत का ख्याल ना आए, हम गरीब और फ़कीर का हाथ चूम कर अपने नफ्स की मुखालफत भी करते हैं। अखलाक करीमाना दिखाने के लिए स्टेटस वालों के साथ ही नहीं, गुरबा फ़ुकरा के साथ भी वो अखलाक हों।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا، عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے، چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں. کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے. گالی زبان دیتی ہے، لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے